السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں ایک قرآنی وظیفہ اولاد کے لیے، ایک ایسا وظیفہ جو بہت زیادہ کامیاب ہے، بہت زیادہ مجرب ہے۔ بہت ساری بہنیں اس وظیفے کے پڑھنے سے ماں بن چکی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اولاد نصیب ہوگی۔ اس عمل کو ضرور کریے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ناظرین، اولاد ایک ایسی نعمت ہے، جب انسان باہر سے گھر میں آتا ہے تو اسے اپنے سارے غم، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اولاد کو دیکھنے کے بعد۔ اور اگر گھر میں اولاد نہ ہو تو پھر باہر کی پریشانیاں تو رہتی ہی ہیں، گھر میں آنے کے بعد اور بھی زیادہ پریشانیاں انسان کی بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، صبر سے کام لیجئے اور اللہ کا شکر ادا کریے۔ انسان اگر دو کام کرنے شروع کر دے، صبر اور شکر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر یہ انسان، یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یقیناً اولاد ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اولاد کی انسان پرورش کرتا ہے، اولاد کے لیے انسان محنت کرتا ہے، تو بہت ساری نیکیاں، بہت کا ثواب یہ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر آپ پریشان مت ہوئیے کہ ہمیں وہ نیکیاں کیسے ملیں گی جو اولاد کو پالنے سے ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر انسان کے پاس اولاد نہ ہو اور جب دل میں اولاد کی کمی محسوس ہو، دل میں درد ہو، دل دکھے، اولاد کی یاد آئے اور یہ بندہ صبر کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر لمحے بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اولاد نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش میں کامیاب ہونا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اگر ابھی تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی ہے اور آپ پریشان ہیں تو آپ صبر سے کام لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریے۔ یہ کہیے، پروردگار اولاد نہیں ہے تو تیری مرضی، کم سے کم میں اور میری بیوی تو صحیح سلامت ہیں، تیرا شکر ہے۔ ہمارے گھر والے صحیح سلامت ہے، تیرا شکر ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی صحیح سلامت ہے، تیرا شکر ہے۔ اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں گی، اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں عمل کیا ہے، بہت آسان عمل ہے۔ ایسی صورتیں اور ایسی آیتیں ہیں جو آپ کو یقیناً یاد ہوں گی، اور یاد نہ ہوں گی تو آپ آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کرنا کیا ہے، کس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے کئی بہنیں اور جو اولاد کی طرف رہی تھی، اللہ نے انہیں اولاد عطا فرما دی۔ آج وہ اپنی گود میں اپنے لال، اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں اور خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہتے ہیں، کیا پتہ کس کا دعا کرنا، کس کا آمین کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دل سے دعا کرتا ہوں، پروردگار جو میرے ناظرین، میرے سامعین ہیں، مولا جو بھی اہل ایمان ہیں اور ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے، اولاد کی طرف سے ہے، پروردگار اپنی رحمت سے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ آپ آمین لکھتے ہیں، کیا پتہ آپ کا آمین لکھنا کامیاب ہو جائے۔ اب عمل سنیے اور ذہن نشین کر لیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ عمل کیا کرنا ہے ناظرین، آپ کو عمل ہی کرنا ہے۔ آپ جب عمل کریں تو پاک و صاف ہوں، باوضو ہوں اور نماز پڑھتے ہوں۔ نمازوں کی آپ پابندی کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی وقت آپ ایک وقت متعین کر لیجئے اور آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ مصلی پر بیٹھیے اور آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف اس لیے پڑھا جاتا ہے، درود شریف کے تعلق سے ملتا ہے کہ انسان درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے اللہ درود شریف کی برکت سے قبول فرما لیتا ہے۔ تو درود شریف 3 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد آپ 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے۔ اس کے بعد آپ کو 70 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ آپ کو یہ خوبیات ہوگی۔ الحمد شریف آپ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری آخر تک والوالدین تک آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی اگر جسم کے اندر بیماری ہے تو یہ سورہ شفا ہے، یہ سورہ شفا ہے، اس کی برکت سے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی بیماری، جو بھی کمی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اب 70 بار آیت الکرسی آپ کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی اس لیے پڑھتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے کوئی بھی شیطانی حملہ انسان کے اوپر نہیں ہوتا۔
اگر شیطان بیچ میں دخل انداز ہے، دخل دے رہا ہے، وہ حمل نہیں ٹھہرنے دے رہا ہے، تو اس کی پڑھنے سے شیطان دفع ہو جائے گا اور حمل ٹھہر جائے گا۔ تو پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ اس طرح سے، اور پھر 70 مرتبہ الحمد شریف آپ کو پڑھنا ہے، پھر 70 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے جو تیسرے پارے میں شروع میں ہے۔ یہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پھر 70 مرتبہ قل هو اللہ احد، میں بسم اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس طرح آپ کو 70 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر 70 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق 70 مرتبہ، پھر 70 مرتبہ قل اعوذ برب الناس آپ کو پڑھنا ہے، یہ بھی بسم اللہ شریف لگا کے پڑھنا ہے ہر بار۔ اس کی برکت یہ ہوگی کوئی بھی نظر ہو، کوئی جادو ہو، کوئی بھی پریشانی، کوئی بیماری ہو، جو بھی کمی ہوں گی، اللہ رب العزت اس کی برکت سے سب کو دور فرما دے گا اور بیماریاں ٹل جائیں گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی، انشاءاللہ امیدیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ کل 5 چیزیں ہیں جو میں نے بتائیں۔ پہلے الحمد شریف 70 مرتبہ، پھر 70 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 70 مرتبہ قل هو اللہ احد، پھر 70 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، پھر 70 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آخر میں، اور یہ پڑھ کے آپ کو پانی پہ دم کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، پانی پہ آپ دم کر لیں گے، اور اس پانی کو آپ دونوں پئیں گے، شوہر اور بیوی دونوں پئیں گے۔ کس وقت پئیں گے؟ یہ آپ کو صبح سویرے پینا ہے خالی پیٹ، 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ جو بھی آپ پی سکتے ہیں پیتے رہیں، اور اس میں پانی بڑھاتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ 7 دن میں اگر نہ ملی تو انشاءاللہ مہینہ گزرے گا نہیں کہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ بہت پاورفل وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، اور آپ جانتے ہیں الحمد شریف کے بارے میں کتنی برکتیں ہیں، آپ جانتے ہیں قل اللہ کے بارے میں کتنی برکتیں ہیں، آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آیت الکرسی کے بارے میں کتنی فضیلتیں ہیں۔ یہ ہر صورت، ہر آیت بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ آپ ان کا سہارا لیجئے، آپ یہ پڑھیے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور میں گزارش کرتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام لے کے دعا کریں تو آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں اور بتا دیں کیا پریشانی ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی، خصوصی دعا کی جائے گی۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی دعا قبول فرما لے۔ دل کی بس یہی خواہش ہے کہ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، اور سب کے دلوں کو چین، دلوں کو سکون نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ گزارش ہے آپ سے، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں اور آپ ہمارے وظیفوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ آپ تک ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اولاد ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اولاد ہو جائے گی۔ اگر تمہاری ہماری وجہ سے کسی کو اولاد نصیب ہو گئی تو اس کا دل خوش ہوگا، اور ایک مومن کا دل خوش کرنا یقیناً بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔